بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو اسلامی تاریخی کا نہایت اہم حصہ ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بیت المقدس کی فتح کا۔ یہ واقعہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلامی تاریخی میں ایک عظیم حکمران اور رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام عمر بن خطاب تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق تھا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اس لقب کو پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ سچ اور انصاف کا ساتھ دینے والا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو آپ کا انصاف اور شجاعت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کا دائرہ کار بے حد وسیع ہوا اور اسلامی قوانین کا نافذ بہترین انداز میں کیا گیا۔ آپ کے عدل اور انصاف کے بے شمار واقعات تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا بھی اسلامی تاریخی کا ایک اہم واقعہ تھا۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان خفیہ طریقے سے اپنے دین کی پیروی کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور انہوں نے کھل کر اپنے دین کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا اسلام لانا ایک فتح ہے۔ بیت المقدس جیسے آج یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخی اور دین کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے دوران آسمان کی سیر کرائی گئی۔ اس مقام کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نماز کے آغاز میں مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے تیسرا اہم مقدس مقام ہے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منور کے بعد سب سے زیادہ محترم ہے۔ یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت دیگر انبیاء کے دعاؤں اور تعلیمات کا مرکز رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ کار بے حد وسیع ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی فوجیں کئی محاذنوں پر کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ اس وقت بیت المقدس رومی سلطنت کے زیر تسلط تھا اور عیسائیوں کا ایک اہم مرکز تھا۔ رومی فوج اپنی طاقت اور تعداد میں مسلمانوں سے کئی زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کا ایمان اور جذبہ فتح کا اصل راز تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے نہایت حکمتی عملی سے جنگ کا آغاز کیا۔ رومی فوج کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمان اپنے عزم اور یقین کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بیت المقدس عظیم شان شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو شہر کے عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ وہ شہر کے چابیاں صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہی دیں گے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ صرف ایک غلام اور ایک اونٹ تھا۔ سفر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور غلام باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی، اس لیے غلام اونٹ پر سوار تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ جب عیسائی رہنما حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے آئے تو ان کی سادگی اور انصاف سے بے حد متاثر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں داخل ہوتے ہی امن اور انصاف کا عملی مظاہرہ کیا۔ آپ نے عیسائیوں کے گرجا گھروں اور مذہبی مقامات کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا اور ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس سادگی اور انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس کے عیسائی رہنما بے حد متاثر ہوئے اور شہر کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کے گرجا گھروں کا دورہ کیا اور عیسائیوں کو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا یقین دلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاف اور اخلاق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں انصاف اور اخلاق کا بے پناہ داخل تھا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سادگی اور عاجزی کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو آپ نے وہاں نماز ادا کرنے کے لیے کسی عظیم الشان مقام کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ آپ نے شہر کا ایک کونے میں سادہ زمین پر نماز ادا کی۔ بعد میں اس مقام پر مسجد عمر تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ فتح اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں انصاف، سچائی اور عاجزی کو اپنائیں تو اللہ تعالی ہماری مدد ضرور فرماتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کی دوبارہ فتح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد بھی بیت المقدس کی اہمیت برقرار رہی۔ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی نے اسلامی جھنڈے تلے ایک بار پھر بیت المقدس کو آزاد کروانے کا عزم کیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے دوبارہ بیت المقدس کے مسلمانوں کے قبضے میں لے آئے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح انصاف اور امن کی مثال قائم کی اور عیسائیوں کے مذہبی مقامات کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات کی روشنی میں ہمیں آج بھی انصاف اور امن اور بھائی چارے کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سادگی، انصاف اور اللہ پر بھروسے نے انہیں اسلامی تاریخی کا ایک عظیم حکمران بنا دیا۔ آج بھی ان کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صفت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ قابل تقلید ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ایسے حکمران کی ضرورت ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔
تو برائے کرام کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس واقعے کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کے مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اسلامی تاریخی کے مزید اہم واقعات لے کر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔